تم اپنے بادشاہ کے باعث جس کو تم نے اپنے لیے چنا ہے فریاد کرو گے، لیکن اس دن خداوند تمہاری نہ سنے گا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت سموئیل نبی کی پہلی کتاب 8واں باب اس کی 4 سے 7 اور 10 سے 22ویں آیت تک۔ اس وقت اسرائیل کے تمام بزرگ اکٹھے ہوئے اور راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہا، دیکھ تو عمر رسیدہ ہو گیا ہے اور تیرے بیٹے راہ پر نہیں چلتے، پس تو ہم پر ایک بادشاہ قائم کر جو ہمارے درمیان حکمرانی کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ تو یہ بات سموئیل کی نظر میں بری معلوم ہوئی جو انہوں نے کہی کہ ہم پر ایک بادشاہ قائم کر جو ہمارے درمیان حکمرانی کرے۔ تب سموئیل نے خداوند سے دعا مانگی۔ خداوند نے سموئیل سے فرمایا کہ ساری باتوں میں جو لوگ تجھ سے کہتے ہیں ان کی سن، کیونکہ انہوں نے تجھ کو رد نہیں کیا بلکہ مجھ کو کہ میں ان پر حکمرانی نہ کروں۔ تو سموئیل نے خداوند کی ساری باتیں لوگوں کو جو اس سے بادشاہ طلب کرتے تھے بتائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا یہ طریق ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے لیے اور اپنی گاڑی کے لیے اور اپنے گھوڑوں کے لیے نوکر رکھے گا، اور وہ اس کی گاڑی کے آگے دوڑیں گے۔ وہ اپنے لیے 1000 کے رسالہ دار اور 50 کے جمع دار بنائے گا، ان سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور لڑائی کے ہتھیار اور اپنی گاڑیوں کا سامان بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے گا کہ وہ اس کے لیے عطر بنانے والیاں اور باورچنے اور روٹی پکانے والیاں ہوں، اور تمہارے کھیت اور تمہارے تاکستان اور تمہارے سب سے اچھے زیتون کے باغوں کو لے گا اور اپنے خدمت گاروں کو دے گا، اور تمہاری کھیتی اور تمہارے انگوروں کا 10واں حصہ لے کر اپنے درباریوں اور ملازموں کو دے گا، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیاں اور تمہارے اچھے بیلوں اور تمہارے گدھوں کو لے گا اور اپنے کام پر لگائے گا، اور تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، اور تم اس کے غلام ہوگے۔ تو اس روز تم اپنے بادشاہ کے باعث جس کو تم نے اپنے لیے چنا فریاد کرو گے، لیکن اس دن خداوند تمہاری نہ سنے گا۔ مگر لوگوں نے سموئیل کی سننے سے انکار کیا اور کہا، ہرگز نہیں، بلکہ بادشاہ ہم پر سلطنت کرے گا اور ہم بھی ساری قوموں کی مانند ہوں گے، اور ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان حکمرانی کرے گا اور ہمارے آگے چلے گا اور ہماری لڑائیاں لڑے گا۔ سو سموئیل نے لوگوں کی باتیں سنی اور خداوند کے کانوں میں بیان کیں۔ تب خداوند نے سموئیل سے کہا کہ ان کی سن اور ان پر ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب سموئیل نے اسرائیل کے آدمیوں سے کہا کہ تم ہر ایک اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 89 جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاؤں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند، وہ تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں اور وہ تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاؤں گا، کیونکہ تو ان کی قوت کا فخر ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 1 سے 12 آیت۔ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس وقت یسوع جب کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے
کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیر بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ بس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔